بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ حجر اسود کے اپنی جگہ رکھنے کے سلسلے میں جو جھگڑا قریش کے درمیان رہا وہ کتنے دن تک رہا؟ جس کا جواب ہے 4-5 دن تک۔ یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو ہم نے پڑھا ہے کہ قریش نے کیا کیا، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تعمیر نو کی، یہ نیا گرا کے نیا تعمیر کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو حجر اسود وہ لگے ہوئے کنارے پر اس کو سائڈ پر رکھا تھا، ظاہر ہے کہ اب اس کو گرانا تھا، دوبارہ بنانا تھا، تو حجر اسود نکال کے سائڈ پر رکھا تھا۔ اب جھگڑا ہوا، اختلاف پیدا ہوگا کہ حجر اسود اپنی جگہ پہ کون رکھے گا، تو ہر قبیلے والے کہتے تھے کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے، تو ہم رکھیں گے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں، مریں گے، ماریں گے، سب کچھ کریں گے۔ بہت بڑا اختلاف تھا، اب کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے نا جھگڑا رہا 4-5 دن تک کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہر کوئی اب آگے کوئی بڑھ نہیں رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، ابھی جھگڑا بڑھنے کا خطرہ تھا۔ تو یہ حتیٰ کہ انہوں نے معاہدہ کیا خون میں ہاتھ ڈال کر، اس زمانے میں سخت معاہدہ ہوتا تھا، خون میں ہاتھ ڈالتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ حجر اسود کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ رائے کس نے دی کہ جو شخص پہلے مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا؟ تو یہ رائے ابو امیہ بن مغیرہ نے دی۔ یعنی جھگڑا چل رہا تھا، آخرکار یہ ہوا کہ کوئی کسی کو مقرر کر لو کہ وہ فیصلہ کرے، کوئی فیصلہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ جو شخص مسجد کے دروازے سے پہلے داخل ہو جائے وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرائے گا۔ تو ابھی سب انتظار میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہو گئے، تو سب نے آواز اٹھائی، اونچی آواز سے کہا کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ سب راضی ہو گئے۔ تو اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ یہ جھگڑا ختم کیا، کیسے ختم کیا؟ جبکہ بہت سخت، بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، قتل و غارت تک بات پہنچنے والی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پر حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے اور سب مل کر اس کو اٹھائے۔ اور جب یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجر اسود رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی زبردست فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک چادر لی اور حجر اسود اٹھا کر اس چادر میں رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہر قبیلے کے کچھ لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے کہا کہ اس کنارے سے پکڑو، اس کنارے سے پکڑو، اس کنارے سے پکڑو۔ تو سب نے اس چادر کو پکڑ لیا، وہ جو حجر اسود کی جگہ وہاں تک لے گئے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور ادھر حجر اسود رکھا، تو سب کو خوش کر دیا کہ ہر ایک قبیلے نے کہا کہ جی ہم نے بھی رکھا ہے، ہم نے بھی رکھنے میں حصہ لیا، ہم نے بھی رکھنے میں حصہ لیا ہے، ہم نے بھی رکھنے میں حصہ لے لیا۔ سب خوش ہو گئے، سب کو خوش کر دیا۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند کا نام کیا؟ فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، تو سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو یہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ قاسم ہے، قاسم، ٹھیک ہے، جو نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے عبداللہ۔ دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، اور انہی کا لقب ہے طیب اور طاہر۔ عبداللہ کو طیب بھی کہتے ہیں، عبداللہ کو طاہر بھی، طاہر کے نام سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 3 بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، ایک تو پھر بعد میں پیدا ہوتے، بالکل بعد میں آخر میں جا کے مدینہ منورہ میں تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، سمجھ آ گئی؟ تو
اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی یعنی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے زینب. سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ زینب تھا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب خیر بناتی اصیبت فیہ. زینب میرے سب سے اچھی بیٹی ہے، سب سے بہترین بیٹی ہے، سب سے اچھی بیٹی ہے، میری وجہ سے زینب کو تکلیف دے گئی. میری اچھی بیٹی ہے سب سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے رقیہ. کیا نام ہے؟ رقیہ. اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ام کلثوم. کیا نام ہے؟ ام کلثوم. اور اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام یعنی سب سے آخری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جو حسنین کریمین کی والدہ ہے. حسن حسین رضی اللہ عنہما جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ اچھا جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے، ساری اولاد کس سے پیدا ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں نا. کتنی بیویاں تھیں؟ 11. 10 بیویوں سے اولاد پیدا نہیں ہوئی. صرف سب سے بڑی پہلی بیوی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان سے اولاد پیدا ہوئی. باقی 10 بیویوں سے پیدا. ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ باندی سے پیدا ہوا ہے، ماریہ قبطیہ سے. ٹھیک ہے. تو ساری اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ، وہ سب کے سب کس سے پیدا ہوئی ہے؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کسی میں کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ وما علینا الا البلاغ.